اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم و مکرم مخلص اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا جو اس محفل میں شریک ہیں۔ ادارہ حاضہ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے پیارے مخلص اساتذہ کرام کا شکریہ جو میرے عزیز طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے آج بھی تشریف لائے اور ہر دم تیار رہتے ہیں۔ سر عمر فاروق صاحب کا شکریہ۔ ہم جب سامعین ہوتے ہیں تو ہم پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پرفارم کرنے والا ہے اتنی ایکوریسی کے ساتھ پرفارم نہیں کر رہا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کو بار بار مشق سے دہرائیں گے اور پھر یہ بہت بڑے ایکٹر بنیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میرے بچے جو آ کے پرفارم کر رہے ہیں، آپ کو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو شاباش بھی دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ جس طرح عمر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ لگ رہا ہے، تو آپ ان کے لیے ایک بار پھر زوردار تالیاں بجاتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو تقریب کا اہتمام ہے، پہلی دفعہ ہم قصر رشید میرج ہال میں یہاں پہ ہیں۔ 2003 سے لے کے یہاں تک 2023 تک یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ یہ جو ماحول ہے یہ انفارمل اور فارمل مکس ماحول ہے۔ اس میں میرا جو بچہ یہاں پہ بیٹھا ہے وہ اپنے لیول کے حساب سے انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، تو مجھے معلوم ہے کبھی وہ فارمل وے میں کچھ سیریس بچے ہیں جو باتیں سن لیں گے، اور کچھ بچے جو اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ یہ نصیحتیں نہیں سن پائیں گے۔ اس لیے ان کے لیے میں یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ جب وہ ان کو ضرورت پڑے، جب وہ اگلی لائف میں فیل کریں کہ کاش ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو، تو وہ یوٹیوب پہ جائیں، القدوس کا پیج سرچ کریں، یہاں پہ ان کی یادیں بھی رہیں گی اور وہ دوبارہ ایک دفعہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم کبھی اس اسکول کا حصہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے 10th کلاس والے بچے ہاتھ کھڑا کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں پہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اور اب یہ جو آپ کے سینئر ہے جانے والے، اب میں 9th کلاس کو کہنا چاہتا ہوں اپنے سینئرز کے لیے ایک دفعہ تالیاں بجائیں زوردار۔ شکریہ۔ جماعت نہوم کے تمام طلباء کا شکریہ۔ یہاں پہ جو باتیں ہیں، جو چند فارمل باتیں ہیں، طلباء کرام دوبارہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑے فلاسفر اور عالم کا قول ہے کہ نصیحتیں سمجھدار لوگوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نصیحتیں کبھی نہیں ہوتی۔ اب آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے جو بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، پکس بنانے یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ توجہ کریں، اور جو آپ کے سینئرز بیٹھے ہیں وہ ان کو بار بار یاد دلائیں کہ یہ چند باتیں سن لیں، شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ میری جماعت نہوم کا شکریہ جنہوں نے اپنے سینئرز کے اعزاز میں، اپنے محترم اساتذہ کرام کے اعزاز میں بہترین محفل کا انعقاد کیا۔ چند نصیحتیں آپ کے لیے ہے، جس طرح میرا بہترین طالب علم محمد حسیب بہترین محنت کرتے ہیں سارے، میں بار بار آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں میرا بچہ بھول جائے، یہاں پہ وہ سپیچ کر رہا ہو، یہاں وہاں پہ اس کو کچھ چیز اٹک جائے جس کو آپ کہتے ہیں، تو آپ اس میں ایکوریسی تلاش نہ کریں،
اس کو بار بار جتلائیں نا کہ تم نے 100% کامیابی حاصل نہیں کی، تم نے بہت اچھا پرفارم نہیں کیا، تم نے نعت اچھی نہیں پڑھی، تم نے جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں کیا. آپ اس میں اس چیز میں نہ جائیں، کیونکہ اگر ہم آپ کو بھی ایسا موقع دیں اور ٹائم دیں صرف 2 دن کا اور کہیں کہ 2 دن کے اندر یہ کر کے دکھائیں تو بہت مشکل کام ہے. سب سے پہلے میرا بیٹا، اب میں بار بار آپ کو یاد دلواتا رہوں گا اور آپ سے پوچھتا رہوں گا کیونکہ اس ماحول میں جب بات کرنا چاہتا ہوں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، ایک ایک بچے کے اوپر میری نظر ہے کہ یہ کتنا سننا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے سننے کی، کیا یہ سننے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہے. اگر تیار نہیں ہے تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اساتذہ، ان کے طلباء یہ جو یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں ان میں کچھ ان کا بھلا ہے تو پھر ان کو ضرور سننا چاہیے. اب میں چاہوں گا کہ آپ سب کے جو آنکھیں ہیں، جو سر مبارک ہیں وہ سامنے ہوں، آپ کے کان بھی کھلے ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو جائے یہ باتیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ ہماری سنی ہوئی ہے. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک مرتبہ پھر تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارا القدوس پبلک بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. جس طرح میرا بیٹا بتا رہا تھا حسیب آپ کو کہ جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا. اگر ہم اس مقصد سے ہٹ گئے اور صرف پیسہ کمانے کے لیے لگے رہے اور یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اسی کو حاصل کرنے میں لگے رہے تو پھر میرا بیٹا آپ کو دنیا ہی ملے گی، پھر آپ اپنا حصہ مسلمان ہونے کے ناطے بھی آخرت سے نکال دیں. یہاں پہ ہر ایک بچہ آپ اپنے آپ کو سننے کے حساب سے بھی کیٹیگری میں ڈالیں. سننا بھی ایک ادب ہے، محسوس کرنا بھی ایک ادب ہے، عمل کرنا بھی ادب ہے. اگر ہم سن نہیں سکتے صحیح معنوں میں تو ہم استاد کی بات کو سمجھیں گے کیسے اور آگے جا کے معاشرے میں چینج کیسے کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے میرا بیٹا یہاں پہ میں کھڑا ہو کے کوئی آپ کو بتا نہیں رہا کہ تقریر ایسے کی جاتی ہے، یہاں پہ آپ کو بتا نہیں رہا کہ میرا بیٹا ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو گیا ہم کس رشید نعرہ جہاں میں آگے نہیں، ایسا نہیں. ہمارے اساتذہ کا، والد محترم سر ماسٹر اسماعیل بھٹا مرحوم صاحب کا یہاں پہ جو مشن ہے القدوس پبلک بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول کا، معاشرے کے اندر چینج لے کے آ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا. اس مقصد کو لے کے اگر میرا استاد اور آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے وہ اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو میرا بیٹا ہر ایک صفحے کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا اور پھر آگے بڑے ہو کے آپ معاشرے کے اندر چینج لے کر آئیں گے. ایک تو یہ چیز. دوسری نصیحت میرا بیٹا، آپ کو سب سے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، یہ چیزیں جتنا ہمارے قابل شفیق اساتذہ سے، انتظامیہ سے ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے آپ تک پہنچائے یہ چیزیں تاکہ آپ ان کو حاصل کر کے آگے لے جائیں. یہ جو تقریب ہے چھوٹی سی، اس میں یہ ملی جلی چیزیں میرے بیٹا، آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی، آپ کو سیریسنس بھی ملے گی، آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو ساری چیزیں ملے گی. یہ ایک روایت کا حصہ ہے. لیکن جس طرح ماشاءاللہ آپ خاموشی سے، توجہ سے چند بچوں کے علاوہ باتیں ساری سن رہے ہیں اور توجہ میری طرف ہے، اگر مزید 2 منٹ مجھے دیں گے تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. تو میرا بیٹا ایک تو آپ نے اپنی مقصد زندگی کو سمجھ لینا اور دوسرا کردار اور اخلاق کو اعلیٰ کر لینا ہے. اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو بار بار بتلائی ہے، آج ایک بار پھر بتلا رہا ہوں، دنیا کو کبھی بھی موقع نہ دیں کہ آپ کو وہ دنیا کے رسم و رواج کے مطابق جو تعلیم میں ایک بچہ جب ناکام ہو جاتا ہے اس کے مطابق آپ کی پوری زندگی کو تولنے لگ جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہمارا مشن یہ نہیں ہے. ہاں، ہم نے برابر آپ کو تعلیم دی ہے، برابر آپ کو سمجھایا ہے، برابر پڑھایا ہے،
برابر ٹیسٹ لیے ہیں، لیکن دنیا کو کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی نمبر کم لے لیا آپ نے، تو دنیا کو کبھی یہ موقع نہ دے کہ وہ آپ کو یہ اس کم نمبر کا ایک تانا دے کے ساری زندگی میں آپ کو نیچے بٹھا دے. کبھی بھی یہ ایک ناکامی ہے، یہ جسٹ ایک ناکامی. آپ نے پہلے سنا، یہ ایک ناکامی. ہاں، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے راہیں کھلی ہیں، آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا. القدس کا کوئی مقصد آپ کو بہترین دنیا دار بنانا نہیں ہے، اور روزی اور رزق جو آپ کے اساتذہ صبح شام آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہی دے گا. بالکل ایسا ہے. آپ اپنے آپ کو کم تر، جس طرح صاحب بتا رہے تھے کہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ ڈالیں. اگر ہم احساس کمتری میں اپنے آپ کو لے جانے دیں گے تو پھر مایوسی ہے اس کے بعد، اور مایوسی کفر ہے. آپ بار بار سنتے ہیں میرا بیٹا. تو یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی زندگی میں آپ کو ناکامی ہو تو پہلے آپ ہیں جو آپ اپنے آپ کو ناکام کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں. یہ ایک چند چیزیں ہیں جو میرا بیٹا آپ کو پلے باندھنے ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے میرے بیٹا آپ بات سن رہے ہیں. اس سے میرا دل بڑا ہوگا کہ یہ میرے بیٹے، یہ میرے عزیز اساتذہ کرام، یہ ویسے چل رہے ہیں جیسے ہماری تربیت ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر یہ اس پروگرام کے اندر آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے تو میرا بیٹا آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ آپ سب سے پہلے کامیاب لوگوں کو فالو کریں. جھکنا سیکھ گیا جو ہے تو وہی کامیاب ہو گیا. اسی درخت کے اوپر میٹھے پھل لگتے ہیں جو جھکا ہوتا ہے. آپ کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کلاس کے اندر کہ اپنے سینئرز کو فالو کریں، ان سے جا کے پوچھیں کہ پڑھائی کیسے کرتے ہو، آپ کیسے القدس اسکول میں پوزیشن لے لیتے ہو. وسائل کم ہے ہمارے پاس، ہمارا پیسہ ادارہ ہے، سارا کچھ کم ہے، لیکن ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، آپ کے اساتذہ کی محنت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور سب سے زیادہ مجھے اس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سے نہیں ہے، مجھے زیادہ خوشی ہے کہ آپ کا اخلاق اور کردار اچھا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے القدس اسکول میں 4 گھنٹے لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں داخلہ چاہیے، اور ان کو داخلہ نہیں ملتا اس لیے کہ وہ یا تو سست ہوتے ہیں یا پھر وہ پہلے سے ان کو اطلاع نہیں ملتی. اور 1 دن یا 2 دن کی، ابھی بھی جب ہم نے ایڈمیشن اوپن کیا 2 دن کے اندر ایڈمیشن کلوز ہو گیا. ہم سٹل مجبور ہیں کہ پھر بھی کسی کو موقع دیتے ہیں تو ایک برڈن سا شمار ہو جاتا ہے کلاس کے اندر. لیکن میرا بیٹا اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی بات ماننا پڑے گی. آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے اگر آپ میرا بیٹا اس چیز کو لے کر بیٹھ گئے کہ یہی دنیا ہے اور اسی کو حاصل کرنا ہے، تو پھر کان کھول کے سن لیں میری بات کہ آج سے 5 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے بہت بڑا ڈاکٹر قبر میں ہے، بہت بڑا انجینئر قبر میں ہے، بہت بڑا عالم قبر میں ہے، بہت بڑا بزنس مین قبر میں ہے. تو ہم کس طرف چل رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو تعلیم کا مقصد، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی عطا کی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے میرا بیٹا، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اس کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کریں، سنت پہ عمل پیرا ہو میرا بیٹا، پھر ہماری اس میں بھلائی. اللہ پر توکل کریں. اسی ایک لائن کے اندر بہت کچھ چھپا ہے، میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. اور اس کے بعد اپنے آپ کو اسپیشل بنائیں، اپنا معیار نہ گرائیں، اپنے آپ کو منفرد بنائیں میرا بیٹا. اپنا لیول ہائی کریں اپنے آپ کو. اور لیول ہائی کہاں سے ہوتا ہے؟ وہی پھر بات آ گئی کہ چھوٹے پن سے لیول ہوتا ہے. ایک پودا جو القدس اسکول لگاتا ہے نرسری کلاس سے، اس کے اوپر 12 سال محنت کرتا ہے. 12 سال نرسری تک ملا کے 12 سال ہم محنت کرتے ہیں.
اور اس کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں. آج بھی اس سیشن میں ہمارے بچے بیٹھے ہیں جو نرسری سے لے کے 10ویں تک ہمارے پاس پڑھ کے جا رہے ہیں اور وہ محنت کر کے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. جو بچے ہمارے پاس جوائن ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. ان کے والدین، میں آپ کو بتاتا ہوں میرا بیٹا، 80% والدین ہمیں فون نہیں کرتے آپ کی حالت پوچھنے کے لیے. یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا پھر وہ ہم پر یقین رکھتے ہیں کہ جس ادارے میں ہم نے ان کو داخل کروایا ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور بہترین کامیابی بھی ان کو دلوائیں. ہاں، جن کے نمبر کم آتے ہیں پھر وہی بات، وہ ہم برابری کا کام کرتے ہیں لیکن اپنی محنت کی وجہ سے یا تو وہ آگے جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک آخری نصیحت، کچھ منفرد کر کے دکھائیں میرے بیٹا، کچھ اسپیشل کر کے دکھائیں. آپ ڈاکٹر بنے، عالم بنے، انجینئر بنے، اچھے انسان پہلے بن جائیں، پھر اس کے بعد باقی چیزیں. یہ جس طرح آپ کو بتا رہا تھا حسین، مقصد زندگی اور ہے، وسائل زندگی اور ہے. وسائل زندگی میں استاد بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، کسان بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. اور دنیا سے تھوڑے سے ہٹ جائیں، ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتا صرف 9,999 لوگوں کا پھر بھی وہ محکوم ہوتا ہے. کبھی ڈاکٹر خود سے جوتی نہیں بنائے گا، خود سے کپڑے نہیں سیے گا، ڈاکٹر کو بھی جھکنا پڑے گا. بھلے اس کے پاس اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی جھکنا پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. ہمیں اس تقسیم پہ راضی رہنا ہوگا، چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ جس طرح بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں. اور آخری نصیحت میرا بیٹا، کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس کر کے اپنا کمتر محسوس نہ کریں. رزلٹ کے بعد اکثر بچے مایوس ہو جاتے ہیں. والدین معاشرے کے حساب سے ان کو تولنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہود چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں لگا دے اور وہ خود کامیاب ہو جائے اور نظام عالم پہ حکومت کرتا رہے، لیکن مسلمان کو چاہیے وہ آگے بڑھے. تو اس کے لیے میرا بیٹا کون تیار ہے؟ میں چاہتا ہوں ہاتھ کھڑا کر. سارے طلباء ماشاءاللہ. تقریر کا اس شعر کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ اختتام کروں گا اور یقین رکھوں گا کہ آپ خود بھی اپنے اندر مثبت تبدیلی لائیں گے اور معاشرے کے اندر بھی تبدیلی لائیں گے. ہمیں نام نہیں چاہیے کہ تم جا کے تعریف کرو گے، فلانا کرو گے، نہیں چاہیے. یہی چیزیں ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں میرا بیٹا. ہمیں اسی سے امید ہے اور اسی سے آخرت ہوں گی، صرف اسی سے اور کسی سے نہیں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. اس گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، اس گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. تلاش کی جائے خزانہ یہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی، اے وطن کی مٹی، ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. اے وطن کی مٹی، ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں ہے یقین کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اللہ حافظ.